دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلوے میں عوامی سہولت، باحفاظت سفر اور ریلوے میں فریٹ سروس کو مزید مؤثر کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت اور سہولت کاری جاری رکھے گا۔ مشرق وسطی کے بحران اور پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز شدید مالی خسارے کا شکار ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ ملتان سلطان سے آج لاہور میں ہوگا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ریلوے میں عوامی سہولت اور باحفاظت سفر یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ریلوے میں فریٹ سروس کو مزید مؤثر کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ وزیر ریلوے حنیف عباسی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلوے کی جانب سے مسافروں کی سہولیات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر ریلوے نے وزیر اعظم کو وزارت ریلوے سے متعلقہ امور اور جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری ہونان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چین کے صوبہ ہائنان کے شہر سانیہ پہنچ گئے ہیں۔ سانیہ پہنچنے پر چین کی کمیونسٹ پارٹی کے صوبہ ہائنان کے سیکرٹری وینگ جیونگ نے ان کا استقبال کیا۔ یہ دورہ پاکستان چین پائیدار تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر مملکت ہائنان کی قیادت کے ساتھ تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری پر تبادلہ خیال کریں گے اور ہنگور آبدوز کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے بھرپور ستائش اور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں اور فریقین کے ساتھ اس کے رابطوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی جاری کوششوں کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کی حمایت اور سہولت کاری جاری رکھے گا۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس نازک مرحلے پر تحمل، مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسے سفارتی راستوں کو آگے بڑھانے اور اس بحران کے پرامن حل کی وکالت میں سرگرم ہے اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات اس عزم کا ثبوت ہیں۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال دنیا کے مختلف ممالک سمیت پاکستان کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قانون کے عالمی احترام اور تنازعات کے پرامن حل کے اصولوں کا حامی ہے۔ پاکستان کے افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران کینیا کو برآمدات میں 32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو $251.6 ملین سے بڑھ کر $319.9 ملین تک پہنچ گئیں۔ ان برآمدات میں چاول، ٹیکسٹائل، ادویات، IT سروسز اور قابل تجدید توانائی کی مصنوعات نمایاں اضافے کا باعث ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ایتھیوپیا کے سفیر ڈاکٹر عمر حسین اوبا کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افریقی منڈیوں میں چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں، مشترکہ سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ مشرق وسطی کے بحران اور پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز شدید مالی خسارے کا شکار ہیں۔ بھارتی میڈیا دی ہندو اور NDTV کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے بھارت کی 3 ایئر لائنز کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ NDTV نے رپورٹ کیا ہے کہ ایئر انڈیا، انڈیگو اور اسپائس جیٹ نے حکومت سے ایوی ایشین ٹربائن فیول کی قیمتوں پر نظرثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز نے کہا ہے کہ حکومت کی فوری مداخلت ضروری ہے، بصورت دیگر طیارے گراؤنڈ کرنے اور پروازیں منسوخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میں آج لاہور میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ رات کراچی میں ٹورنامنٹ کے پلے آف مرحلے کے کوالیفائر میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.ir
GOV.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔